السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کی سنہری جالیوں سے بچتا اور سجدوں کے بغیر حسن کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا، تو آقا فرماتے بے نمازیوں کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو بے نمازی کو دنیا میں نصیب ہوتی ہے، اس کم نصیب کو آقا ارشاد فرماتے ہیں جب وہ کوئی عبادت کرتا ہے نماز کو چھوڑ کے تو اس کی برکت اس کو نہیں دی جاتی۔ یہاں پر اپنے علماء کی موجودگی میں، مشائخ کی موجودگی میں ایک جرات کر رہا ہوں، غلطی کروں گا تو میری اصلاح کریں۔ ہم نے فرائض کو چھوڑ کے نوافل کو زیادہ اہمیت دے دی۔ مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھیں گے، نیاز کثرت سے کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں جائیں گے، ولی کی مزار پہ بالکل پابندی سے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اس کو لکھا غوث پاک نے، اس حدیث کو غوث پاک نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہ وہ نماز کو چھوڑ کر جو بھی نیکی کرے گا اس کی برکت سے محروم رہے گا۔ اب آپ نیاز کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، میں نہیں کہتا کہ معاذ اللہ بند کر دو، جو نیاز کو بند کرنے کا مشورہ دے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے جو کسی انسان کو ایک لقمہ کھلاتا ہے، صرف ایک لقمہ نوالا ایک، آقا فرماتے اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے اللہ گرا دیتا ہے، اور ایک سے دوسرے پردے کے درمیان کا فاصلہ 1000 سال کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر، اگر کوئی بندہ کسی کو ایک لقمہ کھلا دے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 7000 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جب ایک لقمہ کھلانے کی برکت یہ ہے تو پیٹ بھر کھلانے کی برکت کیا ہوگی، اور ایک کو کھلانے کی برکت یہ ہے تو ہزاروں کو کھلانے کی برکت کیا ہوگی۔ ہم نیاز کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کو چھوڑ کر جو نیکی کرو گے اس کی برکت سے محروم کر دیا جاؤ۔ مزار پہ پھول ڈال رہے ہیں آپ، برکت سے محروم ہو جاؤ گے اگر نماز نہیں پڑھو۔ آپ نے کبھی دیکھا کوئی ولی کا ایسا آستانہ جہاں آستانہ اور مسجد نہ ہو؟ رسول اللہ کے مزار سے بھی مسجد لگی ہوئی ہے، غوث پاک کے مزار سے بھی مسجد لگی ہوئی ہے، غریب نواز کے مزار سے تو 3 مسجدیں لگی ہوئی ہیں، مخدوم سمنا کے مزار سے 2 مسجدیں لگی ہوئی ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا کے مزار سے بھی مسجد لگی ہوئی ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے ولیوں نے پہلے مزار نہیں بنائی، پہلے مسجد بنائی، اور بتایا کہ پہلے جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے یہاں آنا تمہارے لیے برکت کا باعث نہیں ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے سنیو، اپنی فکر بدلو، اپنی سوچ بدلو۔ اگر ہر نفل کام مستحبات کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسجدوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اللہ کی چوکٹ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ چوتھی چیز، وہ نماز کو چھوڑ کر جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ 5ویں چیز، بس میں سمیٹتا ہوں، بات مکمل کر لوں۔ 5ویں چیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہ جاتی۔ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہ جاتی۔ 6ٹھی چیز، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ بس آخری بات کہہ رہا ہوں، باقی چونکہ 15 چیزیں ہیں اس کے لیے ٹائم چاہیے، لیکن عشاء کا وقت ہو گیا، اسی آپ کو یہ بات کہتا ہوں، اگر میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا تو جو اصل تقریر آپ ہم سننے کے لیے آئے ہیں اس کے لیے ٹائم شارٹ ہو جائے گا، اور ہمیں اپنے امیر کو، اپنے قائد کو سننا ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، بہت خاص بات سنیو، اس کو کچھ یاد رہے نہ رہے، آپ اس کو دھیان سے، کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو یاد کریں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے، نماز جو چھوڑ دے، نماز ترک کر دے، نیکوں کی دعا سے، صالحین کی دعا سے اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان کرتے ہم مسلمانوں، ہمیں کسی سے دعا کرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہمیں کسی سے دعا کرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اتنی دعا کر دی ہے،
کہ اب ہم سب کی دعا سے گویا بے نیاز ہو گئے ہیں. ہمارے آقا ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب میدان عرفات میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو دعا کرتے رہے. کس کے لیے؟ امت کے لیے. اچھا حضور علیہ السلام کی 99% دعائیں امت ہی کے لیے تھی، بلکہ امت کے لیے دعا کا اتنا شوق تھا، حضور علیہ السلام کو اتنی محبت تھی امت کے لیے دعا کرنے سے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو